رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک بار پھر ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی مقدس ساعت نصیب فرمائیں۔ پوری امت مسلمہ کو، پوری انسانیت کو ماہ ربیع الاول شریف کی مبارک۔ آج ہم آغاز کریں گے سب سے پہلے کہ یہ آفتاب رسالت جب سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حضور آپ کے پاس، آپ کے گھر میں یہ آفتاب رسالت اور آفتاب نبوت دنیا میں تشریف لایا۔ سیرت کی کتابوں میں جو سب سے پہلی سیرت کی کتاب ہے سیرت ابن ہشام، انشاءاللہ ہمارے یہ دروس اسی کے حوالہ سے ہوں گے 12 روزہ، اور کوشش ہوگی کہ سیرت کے حوالہ سے ہماری بات ہو، اس لیے کہ اس وقت امت کو فی زمانہ حضور کی سیرت کی بڑی ضرورت ہے۔ حضور کی سیرت یہ اصل چیز ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو حضور کی سیرت کے مطابق کر سکیں۔ اب وہ انسانیت جو عرصہ دراز سے کفر اور شرک میں ڈوبی ہوئی تھی، اور حضور کا جو خاندان ہے، خاندان ہاشم، خاندان قریش، ان کے پاس کعبہ کی چابی ضرور تھی، یہ کعبہ کے کلید بردار ضرور تھے، لیکن یہاں بھی اس وقت تک کعبہ کے اندر 360 بت پڑے ہوئے تھے اور انسانیت پریشان تھی۔ اور سیرت النعمان میں یہ لکھا ہے، اور مولانا شبلی نعمانی نے جو سیرت رسول لکھی ہے اس میں بھی یہ حوالہ دیا ہے، اور سیرت ابن اسحاق میں بھی یہ بات موجود ہے کہ 3 لوگ تھے، زید، ورقہ اور حارث۔ یہ لوگ بار بار اللہ کے تصور کو جانتے تھے، لیکن خواہش مند تھے کہ کوئی ایسا ہمیں شخص مل جائے، کوئی ایسا انسان مل جائے جو ہمیں یہ بتا دے کہ اللہ کو ماننا کیسے۔ بلکہ جو زید ہیں ان کے بارے یہ بتایا جاتا ہے کہ ورقہ تو عیسائی ہو گئے، ان کا جی اب اس پہ مذہب پہ چلا جاتا ہوں، اور حارث بھی ادھر چلے گئے، لیکن جو زید تھے وہ بار بار کہتے تھے کہ اے اللہ، میں تیرے وجود کو مانتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ تو وحدہ لا شریک ہے، لیکن کاش مجھے کوئی بتا دے کہ تیرے آگے جھکنا کیسے۔ میں یہ حسرت لے کے شاید دنیا سے چلا جاؤں گا کہ مجھے کوئی یہ بتانے والا نہ ملا کہ مجھے بتا دے کہ میں نے اپنے رب کے حضور کیسے جھکنا ہے۔ اس بنیاد پر مسلمانوں، ہم خوش نصیب ہیں، ہمیں سب سے زیادہ اللہ کے حضور شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے مولا، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں وہ نبی عطا فرما دیا جس نے ہمیں اللہ کے آگے کیسے جھکنا ہے یہ سب کچھ سکھا دیا، مگر نہ جانے ہمارے کیا بھی معاملات ہوتے، ہم کیسے گمراہ ہو جاتے خدا نخواستہ اگر حضور کی ذات نہ ہوتی۔ تو دنیا میں بہاریں اجڑ چکی تھی، دنیا کلفتوں کا شکار تھی، دنیا تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہو چکی تھی، اور اب بار بار مجبور دنیا، حالات سے تنگ دنیا آوازیں لگا رہی تھی بار بار، اور عیسیٰ علیہ السلام کا وہ حوالہ بار بار دہرایا جاتا، اور اللہ کے تصور کو سمجھتے ہوئے خانہ کعبہ میں آتے اور آ کے کہتے کہ اے وہ خدا جو تو ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن تیرے بارے ہمیں بتایا گیا ہے کہ تو ہے، اور ہمیں یہ بھی ہے کہ یہ تیرا گھر ہے اور تو یہاں دعائیں سنتا ہے، ہم تیرے گھر میں آ کے یہ دعا کر رہے ہیں، اے مولا اب وہ مسیحا بھیج دے جس مسیحا کے بارے عیسیٰ علیہ السلام ہمیں بتا کے گئے کہ وہ مسیحا آئے گا اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کی عبادت، اس کی پرستش اور اس کو ماننا کیسے۔ مولانا شبلی نعمانی نے بھی یہ سادہ لفظ میں اس لیے شبلی صاحب کی باتیں کر رہا ہوں کہ بڑے انہوں نے آسان لفظوں میں لکھی ہے، آپ لوگ بھی وہ لے کے بازار سے پڑھ سکتے ہیں، سیرت رسول انہوں نے جو لکھی ہے مولانا شبلی نعمانی صاحب نے۔
اور ابن ہشام اب اس کا بھی اردو ترجمہ آ چکا ہوا ہے. اس میں انہوں نے ایک بڑی خوبصورت انداز میں ایک یہ بات لکھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وجود مبارک سیدہ آمنہ علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے شکم عطر سے ظاہر ہوا تو فرمایا سب سے پہلا جو آپ کا معجزہ ظاہر ہوا وہ کیا تھا کہ کیسرا کے جو 14 کنگرے تھے وہ گر کے پاش پاش ہو گئے، اور فارس کا آتش کدہ جو کئی سالوں سے جل رہا تھا اور اس کی پرستش ہو رہی تھی وہ اللہ کے فضل و کرم سے خود بخود وہاں سے بجھ کے خاک ہو گیا تھا. یہ آپ کا معجزہ. اور مورخین نے لکھا کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب نور مبارک، یہاں میں ایک حوالہ دے دوں، بڑا خوبصورت حوالہ ہے. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے کتاب لکھی ہے، یہ حوالہ نوٹ کر لیجئے. کتاب کا نام ہے نشر الطیب، کتاب کا نام نشر الطیب ہے. اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب وہ مکتبہ دیوبند جو ہے اور مکتبہ اہل حدیث ان کے ہاں تو خیر معتبر ہیں، لیکن مکتبہ دیوبند جو ہے ان تمام کے وہ متفقہ امام ہیں. انہوں نے نشر الطیب کا جو چیپٹر فرسٹ لکھا ہے وہ بڑا مزے کا ہے. نشر الطیب کا چیپٹر فرسٹ میں وہ لکھتے ہیں نور محمدی. چیپٹر کا نام کیا ہے؟ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ حوالہ میں نے تھانوی صاحب کا اس لیے دیا ہے کہ ان کے ماننے والے ہمارے بہت سارے دوستوں اور رفقا سے اس بات پہ جھگڑ پڑتے ہیں کہ یہ نور والا جو معاملہ ہے یہ درست نہیں ہے. تو اس لیے میں نے ان لسنرز کے لیے بھی، ظاہر ہے جب سوشل میڈیا پہ ہوتی ہے تو ہمارے لسنر سارے ہوتے ہیں، تو میں نے حوالہ ان کا دے دیا ہے اشرف علی تھانوی صاحب کا، تاکہ ان کو ان کے امام سے یہ بات مل جائے کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے نشر الطیب کا چیپٹر فرسٹ جو لکھا ہے اس کا عنوان ہی یہی ہے نور محمدی. اس بنیاد پر یہ امت کا مسلمہ اور متفقہ فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو پیدا فرمایا ہے. اور اس میں قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی موجود ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تمہارے پاس اللہ کا نور آ گیا اور روشن کتاب. تو ہمارے پاس دو چیزیں کون سی آئی ہیں؟ ایک قرآن آیا ہے اور ایک صاحب قرآن آیا ہے. قرآن کو اللہ نے کتاب مبین کہا اور اپنے نبی کو کیا کہا؟ نور. اب ظاہر ہے وہ انسانیت جو گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوب چکی تھی، تاریکی ہر جانب تھی، ہر طرف اندھیرے تھے، اور میں نے عرض کیا بار بار اس مسیحا کی آواز لگائی جا رہی تھی کہ اے مولا وہ مسیحا بھیج دے. جب وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہوا تو ساری کائنات میں نور خدا اور نور مصطفیٰ پھیل گئے. اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت جو بات لکھی، سادہ لفظوں میں عرض کر دوں. آپ نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. سبحان اللہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور. یہ لفظ ذرا غور پہ جو میں نے اب پڑھنے لگا، تو ہے عین نور، تو ہے عین نور. عین نور کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سر تپا قدم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہی نور ہے. لبادہ بشری ہے، بشریت کا لباس ہے، اور بشری لباس بھی کیسا ہے؟ وہ عام نہیں ہے، وہ بشری لباس ہے جو سیدنا آدم سے بھی اعلیٰ، سیدنا ابراہیم سے بھی اعلیٰ، جناب یعقوب علیہ السلام سے بھی اعلیٰ، جناب اسحاق علیہ السلام سے بھی اعلیٰ، جناب حضرت ایوب علیہ السلام سے بھی اعلیٰ، جناب زکریہ علیہ السلام سے بھی اعلیٰ، جناب یحییٰ علیہ السلام سے بھی اعلیٰ، جناب حضرت سیدنا کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی اعلیٰ، اور روح اللہ جناب عیسیٰ علیہ السلام ان سے بھی اعلیٰ. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. وہ ان تمام سے اعلیٰ جو لباس بشری ہے
وہ سرکار دنیا میں پہن کے تشریف لیا۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ بشریت و نورانیت کا خوبصورت مرقع اور مجموعہ اللہ تعالیٰ نے آقا کی صورت مبارکہ میں ماہ ربیع الاول میں اس انسانیت کو عطا فرمایا۔ لوگ تو کہتے ہیں نا جی مسلمانوں کو ربیع الاول مبارک ہو، میں کہتا ہوں پوری انسانیت کو مبارک ہو، پوری انسانیت کو مبارک ہو۔ عیسائیوں کو بھی مبارک ہو سرکار کا آنا۔ اگر سرکار نہ آئے ہوتے تو یہ ساتھ جو چرچ ہے جس کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم کہتے ہیں اپنے خطبوں میں کہتے ہیں کہ ان کی عبادت گاہ کا احترام کرنا ہے، اس کے در و دیوار کو نقصان نہیں پہنچانا، یہ ہمیں کس نے بتایا اور ان کو یہ حقوق کس نے لے کے دیے؟ سیدنا محمد عربی نے عطا فرمائے، سرکار نے ہمیں فرمایا کہ اہل کتاب کے ساتھ آپ نے زیادتی نہیں کرنی۔ سرکار نے فرمایا یہ مائنورٹیز ہیں، اقلیت ہیں، ذمہ لوگ ہیں، یہ تمہارے پڑوسی ہیں، اگر ان کا بھی تم نے خیال رکھنا ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تاجدار ختم نبوت، اس نے ہمیں سمجھایا، انہوں نے ہمیں بتایا۔ گویا انسانیت جو سسک رہی تھی، جو ترس رہی تھی، اللہ نے انسانیت کی دعا کو سنا اور 20 اپریل 571 عیسوی 12 ربیع الاول، اور ایک روایت ملتی ہے 9 ربیع الاول کی۔ یہ لڑائی جھگڑا ہے ہی نہیں کہ 9 کو ہے یا 12 کو ہے، مقصد 9 اور 12 کا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ اللہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرما دیا، بس اصل معاملہ یہ ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں، سرکار 9 کو آئیں، سرکار 12 کو آئیں، یہ تو دنیا کی تاریخیں ہیں نا میاں۔ میں تو یہ کہتا ہوں سرکار کا نور تو تب بھی تھا جب آدم بھی نہ تھے، سرکار کا نور تو تب تھا جب ابراہیم بھی نہ تھے، سرکار تو تب بھی تھے جب موسیٰ علیہ السلام بھی نہ تھے، سرکار تو تب بھی تھے جب عیسیٰ علیہ السلام نہ تھے۔ یہ 9 اور 8 اور 12 یہ جھگڑے بڑے فروعی ہیں اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اہل علم یہ کرتے بھی نہیں ہے۔ اصل کیا ہے؟ میرے آقا کا نور تو صدیوں سے پہلے موجود تھا، آقا کا نور۔ اور پوچھا گیا، سرکار دو عالم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے نور مبارک کو کب پیدا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اول ما خلق اللہ نور نبی کا من نور ہی۔ اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے اپنی ذات، اس کی پہلے اکیلی تھی، کوئی نہیں تھا، اپنی ذات کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ یہ 9 اور یہ 12 اور یہ 8 یہ معاملہ ہی نہیں ہے، ہم اس سے اوپر کی بات کرتے ہیں۔ 571 عیسوی 12 ربیع الاول بروز پیر صبح صادق آپ کا وجود مبارک ظاہری طور پر، میں جملہ بول رہا ہوں ظاہری طور پر بطن سیدہ آمنہ سے آپ اس دنیا پہ تشریف لے آئے اور پوری انسانیت نے سکھ کا سانس لیا، اور وہ جو سسکتی انسانیت تھی اور چرند پرند خزند درند اور ہر چیز، اس نے کہا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرما دیا۔ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ آج یہاں تک ہمارا سفر ہے، کل انشاءاللہ اس سے اگلی بات ہوگی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔